السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اور سن کر کے اپنی اصلاح کرنے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائیں، آمین۔ آج کے اس دینی اجتماع میں میری گفتگو کا موضوع ہے، ہمارے خطاب کا عنوان ہے جنتی عورت۔ ایک عورت، ایک خاتون آخرت میں جنت کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع کو سمجھنا ہر خاتون کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہر مومن مرد ہو یا عورت، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے جنت مل جائے، آخرت میں اسے جنت مل جائے۔ یہ ہر مومن مرد اور عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کیوں نہ ہو جبکہ آخرت کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 میں فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آخرت میں جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا ہے۔ اس لیے ہر مومن مرد ہو یا عورت، سب کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے آخرت میں جنت مل جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے۔ اور ایک مومنہ عورت، ایمان والی عورت کی سب سے بڑی خواہش جنت حاصل کرنا، یہاں تک کہ اس کے اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، اپنے مال اور جائیداد، اپنے زیورات، ہر چیز سے بڑھ کر کے ایک ایمان والی عورت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے آخرت میں جنت مل جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کے لیے بیان کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ آپ سوچیں کہ فرعون کی بیوی کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیا کمی تھی اس کے پاس؟ وہ فرعون کے دربار میں تھی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں تھی، لیکن فرعون کی بیوی کی سب سے بڑی خواہش جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں، اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ فرعون کی بیوی فرعون کے دربار میں ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے دعا مانگتی ہے، یہ دنیا کا شاہی گھر، شاہی دربار، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے اور ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک ایمان والی عورت کی سب سے بڑی خواہش آخرت میں جنت حاصل کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے کامل مرد پیدا ہوئے، ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران، لیکن عورتوں میں کامل عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ویسی ہی ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ اہل عرب کے ہاں سرید کھانا یہ سب سے اچھا کھانا مانا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ معزز خواتین، جنت حاصل کرنے کی خواہش تو ہر مومنہ عورت کی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت صرف خواہش کرنے سے مل جائے گی؟ کیا جنت صرف آرزو کرنے سے مل جائے گی؟ یا جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنا ہوگا؟ ایک خاتون جنتی عورت کیسے بن سکتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے آج کے اس پروگرام میں۔ تو آئیے جنتی عورت کے صفات کیا ہیں، اور جنتی عورت کو کن کن چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آخرت میں اسے جنت مل جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز، جنت میں جانے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے سب سے بڑی کنڈیشن، سب سے بڑی شرط وہ ایمان ہے، توحید ہے، عقیدے کی درستگی ہے۔ چاہے آدمی اپنی زندگی میں کتنے بھی اچھے کام کر لے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی مرد ہو یا عورت
اگر عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں کوئی مرد یا کوئی عورت اگر عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ایسے مرد اور عورتیں جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو شگاف ہوتا ہے، معمولی پردہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان کی حالت میں اگر عمل صالح کرے، نیک کام کرے، تو ایسے مرد و خاتون کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی۔ ایک دوسری آیت سورہ غافر، جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، یعنی جتنا گناہ کریں گے اتنی ہی سزا ملے گی، اسی کے برابر اس پر مواخذہ ہوگا۔ لیکن اگر نیک کام کریں گے تو اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اپنے بندے کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو جتنا گناہ کرتا ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ گناہ لکھتا ہے، اتنے ہی اس کی گرفت ہوگی۔ لیکن اگر نیکی کے کام کرے تو نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، تو ایسے مومن مرد یا عورت جو ایمان کی حالت میں نیک کام کریں تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور بے حساب ان کو روزی دی جائے گی، جنت کے اندر بے حساب نعمتیں ملیں گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، توحید ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہماری خواتین غور کریں کہ آج مزاروں پر، درگاہوں اور آستانوں پر سب سے زیادہ اگر بھیڑ کسی کی نظر آتی ہے تو خواتین کی، عورتوں کی بھیڑ۔ آج سماج اور معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے سجدے کر رہی ہیں، مزاروں اور درگاہوں پر جا کر کے وہ ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہی ہیں، ولیوں اور بزرگوں کے سامنے جا کر کے وہ اولاد مانگ رہی ہیں۔ آج ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے، لیکن نام کے لیے وہ مسلمان اور مومنہ عورتیں ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اپنے گود میں پلنے والے بچوں کی بھی عقیدے کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ، گنڈا، دھاگا پہناتی ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر بچے کو تعویذ پہنا دو، اس کے گلے میں، ہاتھ میں اگر دھاگا پہنا دیا گیا تو اس کو نظر نہیں لگے گی، بیماری سے بچے گا، شیطان اور جن کے آسیب سے بچے گا۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے۔ آج کتنی ایسی خواتین ہیں جو بدشگونی لیتی، نحوست کا شکار ہے۔ تو ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں شرک داخل ہو گیا تو یاد رکھیے مشرک پر جنت حرام ہے۔ مشرک پر، شرک کرنے والی عورت چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر جنت حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 پر 2 میں فرمایا
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ایسے مشرک پر جنت حرام ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ شرک سے بچیں، خود بچیں، اور پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، سماج اور معاشرے میں جو خواتین بدعقیدگی کا شکار ہیں، مزاروں اور درگاہوں کا چکر کاٹ رہی ہیں، غیر اللہ پر امیدیں لگائے ہوئی ہیں، تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی شرط ایمان اور توحید ہے. جب تک ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اور میں نے کہا کہ آج سماج اور معاشرے میں سب سے زیادہ جس راستے سے شرک پھیل رہا ہے وہ مزاروں اور درگاہوں کے راستے سے. اور مزاروں اور درگاہوں پر سب سے زیادہ بھیڑ اگر کسی کی نظر آتی ہے تو مردوں کی نہیں بلکہ عورتوں کی ہوتی ہے. اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، خود شرک سے بچیں، اور سماج اور معاشرے کی دوسری عورتوں کو بھی شرک سے بچانے کی کوشش کریں، ان کے عقیدے کی اصلاح کریں. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور جنت میں جانے کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ ارکان اسلام کی پابندی، نماز روزے کی پابندی. اسلام کے 5 ارکان ہیں. سب سے پہلے توحید، دوسرے نماز قائم کرنا، 5 وقت کی نماز دن اور رات میں قائم کرنا. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. آپ دیکھیے کہ روزہ یہ سال میں صرف رمضان کا 1 مہینے کا روزہ فرض ہے، اور زکوٰۃ وہ بھی سال میں 1 بار فرض ہوتا ہے، وہ بھی اگر اس پر نصاب ہے تو فرض ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد. تو روزہ اور زکوٰۃ یہ سال میں 1 بار فرض ہے، اور حج یہ زندگی میں 1 بار فرض ہے اگر طاقت ہے تو. لیکن نماز کا معاملہ کیسا ہے؟ نماز ہر دن اور ہر رات میں 5 وقت کی نماز ہر مومن مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے. آپ غور کیجئے کہ روزہ صرف سال میں رمضان کا مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار، حج زندگی میں 1 بار اگر طاقت ہے تو. لیکن نماز دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت پر فرض ہے. اور یاد رکھیے یہ نماز ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز. کون سی عورت مسلمان عورت ہے، کون مومنہ عورت ہے، ایمان والی عورت کون سی ہے، اسے پہچاننے کے لیے نماز یہ معیار ہے. دیکھیے نماز یہ جنت میں لے جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور طبرانی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت. اگر خاتون 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، کتنے کام ہو گئے؟ 5 وقت کی نماز 1، دوسرے رمضان کا روزہ، تیسرے اپنی عزت کی حفاظت، چوتھے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. یہ 4 کام دیکھنے میں اور سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا، اس کی پابندی کرنا، یہ ایمان والی عورت ہی کر سکتی ہے. یہ ایمان والی عورت ہی کر سکتی ہے. اگر کوئی عورت، کوئی خاتون یہ 4 کام کر لے تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت سنائی. ایسی ایمان والی عورت جو دن اور رات کے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے،
رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، ایسی خاتون سے کل قیامت کے دن جنت کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے تو جا سکتا۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے ایمان والی عورت کا۔ اگر وہ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے تو جنتی عورت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لے تو جنتی عورت ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو جنت کے ہر دروازے سے اس کا استقبال کیا جائے گا، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے سوال کیا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے اعمال بتا دیجئے وہ عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، جنت میں جانے کے لیے تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسرا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور واجبی فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں سکھائیں۔ اس شخص نے اقرار کیا کہ میں اللہ کی قسم میں ان اعمال میں سے اپنی طرف سے کوئی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، یہ 4 کام میں پوری زندگی پابندی سے کروں گا۔ جب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعمال سیکھ کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، اے صحابہ دنیا میں اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کیوں بتایا، کن اعمال کے کرنے کی وجہ سے جنتی بتایا؟ ایک تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کا ایمان اور عقیدہ درست، اور دوسرے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 4 کام کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کاموں کی پابندی کریں اور وہ اللہ کے فضل سے آخرت میں جنتی عورتوں میں شامل ہو جائیں۔ تو نماز ایک بہت اہم عمل ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 9، 10، 11، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کو صرف جنت نہیں جنت الفردوس کا وعدہ کیا، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، نمازوں کی پابندی کرنے والے کل قیامت کے دن آخرت میں جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جنت الفردوس جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور سورہ معارج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو لوگ اپنی نمازوں کی پابندی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگ باعزت طریقے سے جنت میں داخل ہوں، باعزت طریقے سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے ایمان اور توحید کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ اسلام کے ارکان، اور خاص طور پر نماز روزے کی پابندی کرنے والی عورت کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ آج ہماری خواتین کا معاملہ کیسا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بہانے اور جھوٹے بہانے بنا کر وہ نمازوں سے سستی کرتی ہیں، نمازوں سے غفلت برتتی ہیں، ایسے جھوٹے بہانے جس کی وجہ سے وہ نمازوں کو ضائع کرتی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا آپ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں،
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ایسی ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو اچھے خاصے صحت مند تھے لیکن اچانک بیمار پڑے اور ان کی موت ہو گئی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں افسوس کرتے ہوئے کہ فلاں آدمی ابھی صحت مند تھا، فلاں ہم سے بات چیت کر رہا تھا، فلاں ہمارے ساتھ ابھی ناشتہ کیا ہے، اور اچانک اس کے حادثے کی خبر ملتی ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، زندگی چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور آخرت یہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اگر وہاں پر ہمیں کامیابی مل گئی تو ہمیشہ کی کامیابی، اگر ہمیں جنت مل گئی تو جنت کی نعمتیں، جنت کا آرام ہمیشہ کے لیے ہو۔ جنتیوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں اب تمہارے لیے ہمیشہ زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی کامیابی، آخرت کے آرام، قبر کے آرام کی ہم فکر کریں، تیاری کریں، اور نماز کے معاملے میں ہم ذرہ برابر بھی سستی نہ کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی عورتیں تھیں، کیسی مائیں اور بہنیں تھیں، نماز کے معاملے میں آپ ان کی مثالیں دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے، ایک صحابیہ حولہ بنت طویف ان کا نام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ کے رسول سے، یہ حولہ بنت طویف ہیں، اور لوگوں کا کہنا ہے اس خاتون کے بارے میں انہا لا تنام اللیل، کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، یہ عورت رات بھر نہیں سوتی، پوری رات تہجد کی نماز پڑھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کیا رات بھر نہیں سوتی؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، اسلام بہت آسان دین ہے، اسلام ہم کو تکلیف میں اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، پوری رات صرف نماز پڑھے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا من الاعمال ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، جتنا تمہارے پاس طاقت ہے اتنے عمل کرو، اس لیے کہ یاد رکھو اللہ ثواب دینے سے تو نہیں اگتا تھا، لیکن تم عمل کرتے کرتے اگتا جاؤ، تھک جاؤ گے۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے، وہ عورت رات بھر تہجد پڑھتی تھی، اور آپ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا مسجد نبوی کے 2 کھمبوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے یہ رسی باندھی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب نے رسی باندھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ رات میں نماز پڑھتی رہتی ہے، تہجد کی نماز، اور فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ، جب وہ ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور سستی شروع ہوتی ہے تو رسی پکڑ کر لٹک جاتی ہے تاکہ نیند ختم ہو جائے اور سستی دور ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اتنی زیادہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلو اس رسی کو کھول دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطًا فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَرْقُدْ، جب تک جسم میں چستی رہے، نیند کا غلبہ نہ ہو، نماز پڑھو، لیکن جب سستی شروع ہو جائے اور نیند آنے لگے تو جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے جسم کا حق ہے، یہ تمہارے جسم کا حق ہے۔ تو آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں رات میں تہجد کی نماز اتنا زیادہ پڑھتی تھی کہ ان کو کم کرنے کی نصیحت کرنی پڑتی تھی، ذرا رات بھر مت پڑھو، ان کی کم پڑھو، اس لیے کہ اللہ کے حق کے ساتھ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کیا جذبہ ہے نماز پڑھنے کا، عمل کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے زمانے میں خواتین کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
بیان کیا ما من عبد مسلم یصلی للہ سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کوئی بھی مسلمان بندہ دن اور رات میں ہر دن 12 رکعت سنتیں، جن کو سنن رواتب یا سنت موقتہ کہا جاتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ اگر کوئی شخص ہر دن 12 رکعت سنتیں، جو نماز ہر نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں ہیں، وہ سنتیں اگر کوئی شخص ہر دن پڑھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں اللہ گھر بنائے گا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جنت کا اشتیاق پیدا ہوا کہ اگر یہ سنتیں پڑھنے کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں گھر بنائے گا تو اس سے بڑی سعادت کیا بات کیا ہوگی. آج دنیا میں ایک انسان اپنا خود کا خاص گھر بنانے کی کیسی خواہش کرتا ہے اور کتنی محنت کرتا ہے. آپ سوچئے کہ جنت میں اگر ہمارے لیے گھر بن جائے، جنت میں اگر ہمیں گھر حاصل ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو اس لیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا. تو آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ایمان والی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد سنت نہیں چھوڑی. آپ غور کیجئے، ہماری مائیں اور بہنیں، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے سنتیں کیا، کتنی نمازیں ضائع کر دی ہیں. دن اور رات میں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو میری مائیں اور بہنیں، ایمان کے بعد، توحید کے بعد ایک مومنہ عورت کے لیے آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے نماز روزے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں آج سے کبھی بھی نماز کے معاملے میں سستی نہیں کریں گی اور اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گی کسی بھی حال میں، کتنا بھی ضروری کام. دیکھیے ہماری زندگی میں نماز سے بڑھ کر کے کوئی اہم کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسی عبادت کے لیے، نماز روزے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا. اس دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے. تو نماز سے بڑھ کر کے ہمارے پاس کوئی اہم کام نہیں ہو سکتا ہے. جب وقت ہو جائے تو ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے معاملے میں ہم ذرہ برابر بھی سستی نہ کریں. تو سب جنتی عورت کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان اور توحید. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز روزے کی پابندی. اور جنتی عورت کے لیے ایک تیسری چیز وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت. دیکھیے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری خواتین میں زبان کی حفاظت کا معاملہ بہت کمزور ہے. زبان کے معاملے میں عورتوں میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. بد زبانی، گالی گلوچ، لعن طعن، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، غیبت، زبان سے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، یہ زبان کی خرابیاں بہت زیادہ ہماری عورتوں میں پائی جاتی ہیں. زبان کی غلطیاں ہماری عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والے، زبان سے جھوٹ بولنے والے، زبان سے گالی دینے والے، زبان سے کسی کی غیبت کرنے والے، زبان سے چغلی کرنے والے. یہ سب زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. جہنم میں سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جائیں گے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
اے اللہ کے رسول، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس النار، کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، ایک تو زبان اور دوسرے شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے؟ ایسے شخص کو میں دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی اس کے لیے کہ وہ ضرور جنت میں جائے۔ دو چیزوں کی ضمانت، ایک تو زبان اور دوسرے شرمگاہ۔ اپنی زبان کا میں صحیح استعمال کروں گا اور میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا۔ تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی صحابہ کرام کے سامنے۔ اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ فلاں عورت بڑی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، بڑی بد زبان عورت ہے، حالانکہ نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ اور خیرات کی بڑی پابند ہے، لیکن کمی کیا ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ ایسی خاتون کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہیا فی النار، ایسی عورت کثرت نماز، کثرت روزہ، کثرت صدقہ اور خیرات کے باوجود آپ نے کہا کہ یہ عورت بد زبانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ آپ سوچئے کہ زبان کی حفاظت کا معاملہ خاص طور پر خواتین کے لیے کتنا اہم ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو خود اپنے بچوں کو بار بار برا بھلا کہتی، گالی گلوچ بکتی، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، لان تان کرنا، یہ ان کی عادت ہوگی۔ ہماری مائیں اور بہنیں زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان سے غلط بات نہ بولیں۔ اور یاد رکھیں سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان کو کھولتا ہے، اپنی زبان سے جو بھی بولتا ہے اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو ایک فرشتہ تیار انتظار میں رہتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زبان سے اچھی بات بولی ہے تو ہم کو اچھا بدلہ ملے گا، لیکن اگر ہم نے اپنی زبان سے بری بات بولی ہے تو یاد رکھیں اللہ ہماری پکڑ کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جس کو وہ اہمیت نہیں دیتا، معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کو راضی کر جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات بول دیتا ہے جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کے گڑھے میں، جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں، ہماری بعض خواتین کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیوی صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا، کیا آپ گڈی صفیہ کی بات کرتے ہیں؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پستقط کہا کہ گڈی صفیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے ایسی گندی بات کہی ہے، ایسی بری بات کہی ہے کہ اگر، اور یہ اتنی زہریلی بات ہے
کہ اگر سمندر کے پانی میں اگر اس بات کو ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، گندا ہو جائے۔ تو آپ سوچئے صرف گڈی کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی گندی اور زہریلی بدبودار بات۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، آڑے ناموں سے پکارتی ہیں، یہ سب اچھی صفت نہیں۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ اپنے بچوں کسی کو گالی نہ دیں، زبان کی حفاظت کریں۔ اور بعض عورتوں میں ایک صفت کیا ہے، چغلی کی صفت پائی جاتی ہے۔ ان کو لڑانے کا کام کرنا، پاس پڑوس میں چلی جاتی ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور دونوں باتیں سن کر کے ان کی باتیں سن کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قطات، اور بعض روایتوں میں لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور عورتوں میں ایک برائی کیا ہے، زبان کی غلطیوں میں غیبت، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یہ خواتین میں یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ اور دیکھیں کہ غیبت یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا تو معراج کے اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب میں آپ نے دیکھا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج کے سفر میں جہنم کی آگ میں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس تانبے کے، پتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں، پتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے کا گوشت، اپنے سینے کے گوشت کو کھرچ رہے ہیں۔ یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، یہ جبریل، اے جبریل آخر یہ کون لوگ ہیں کہ ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب لوگوں کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، اور لوگوں کی عزت پر حملہ کرتے تھے، پیٹھ پیچھے کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، جنت میں جانے کے لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 4، جنتی عورت کے لیے چوتھی چیز جو ضروری ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ خاص طور پر بے حیائی کے اس دور میں، موبائل اور انٹرنیٹ کے اس زمانے میں، جہاں برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہے، برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہے، بے حیائی اور فحاشی کا زمانہ ہے۔ ایسے دور میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں فرمایا عورتیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کریں، اس کا اللہ نے سبب بتایا، اس کا حل بتایا، عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ عورتیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کریں، اللہ بتا رہا ہے قرآن میں۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ گھر سے باہر نکلتی ہیں، اپنی نظر ادھر ادھر ڈالنا غیر محرم مردوں پر، گھر میں بیٹھی ہیں، بند کمرے میں ہیں، آج تو موبائل فون ہاتھ میں ہے، ہماری نظر
سے ہم اپنی نظروں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ نظروں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تب عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورت کا پورا جسم زینت کا، اس کو پورے جسم کو چھپانا ضروری ہے، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ جیسے ہتھیلی ہے تو بسا اوقات کھلا ہو سکتا ہے، جو پردے میں داخل نہیں ہے۔ ایک خاتون کی تو کا پورا جسم پردہ، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زینت کی حفاظت کرے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، اور اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر اپنے اوڑھنیاں، اپنے دوپٹوں کو ڈال لیں۔ تو پردوں کی حفاظت کریں، پردے کی حفاظت کریں، حجاب کی پابندی کریں، اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تب جا کر کے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک واقعہ غار والوں کے وقت، کسی بھی حال میں اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ غار والوں کے واقعے میں آپ غور کیجئے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، واقعہ مشہور ہے۔ تینوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نیکی کو یاد کر کے، اس نیکی کا وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے غار سے ان کو صحیح سالم باہر نکال دیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کیا دعا کی؟ کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جیسے ایک مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کو اپنی زندگی میں کئی بار بہلایا، پھسلایا، برائی کے لیے آمادہ کیا، لیکن وہ تیار نہیں تھی۔ بڑی پاک دامن عورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس کی زندگی میں بڑا مشکل وقت آیا، اس کو 100 دینار کی ضرورت تھی، اس کے پاس 100 دینار نہیں تھے۔ وہ مجبوری میں میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 دینار مانگتی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے اس کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ میں تجھے 100 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تو مجھے تنہائی میں ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ غور کیجئے میری مائیں اور بہنیں، وہ مجبور لڑکی اس کام کے لیے تیاری کی منظوری دے دیتی ہے، لیکن جب وہ لڑکے اور لڑکی دونوں تنہائی میں گئے، اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوا۔ وہ کانپنے لگی، رونے لگی، اور اس نے اس نوجوان کو درد بھری آواز میں کہا، اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقی۔ اے بندے، اے نوجوان، تو اللہ سے ڈر اور میری مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھا۔ دیکھیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس خاتون کے دل سے جب یہ بات نکلی، درد بھری نصیحت اس نوجوان کے دل میں اثر کر جاتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور میں فوراً اٹھ گیا، جبکہ میں برائی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے برائی کو چھوڑ دیا۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں کیسا بھی وقت آ جائے، لیکن ہم اپنی عزت کو داغدار نہ ہونے دیں۔ ایک جنتی عورت کی صفت یہ ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمارے دل میں تیرا تقوی، تیرا ڈر خوف پیدا کر دے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے ایک جنتی عورت کے لیے۔ اور ایک 5ویں چیز جنتی عورت کے لیے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے شوہر کا حق ادا کرنا۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ دیکھیے، خواتین پر جہاں سب سے بڑا حق اللہ کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حق کے بعد ایک عورت پر
سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو اس کے شوہر کا حق. اور ایک عورت کے لیے جیسے نماز روزہ اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، تو اسی طرح سے جنت میں جانے کے لیے شوہر کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح ابن حبان اور طبرانی کی روایت ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، والذی نفسی بیدہ لا تودی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. کوئی عورت یہ سوچے کہ میں بڑی نمازی ہوں، بڑی تہجد گزار ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، میں صدقہ کرتی ہوں، اور اپنی نماز روزے سے میں جنت میں چلی جاؤں گی، اور اپنے شوہر کو ناراض رکھے، اپنے شوہر پر ظلم کرے، اس کو تکلیف پہنچائے. تو یاد رکھیے کوئی عورت رب العالمین کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا. تو ایک جنتی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے. اور ایک دوسری حدیث جو ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. کوئی بھی عورت جو اس حال میں جس کی موت ہو، کوئی عورت جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا. دیکھیے کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں داخل ہوتی. تو شوہر کو راضی کرنا، شوہر کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ نے کہا کل ودود ولود اذا غضبت او اسیء الیہا او غضب زوجها قالت هذه یدی فی یدک لا اکتحل بغمز حتی ترضى. یہ طبرانی اور سلسلہ صحیحہ اور صحیح الترغیب کی حدیث ہے. جو بہت زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورت، زیادہ بچے جننے والی عورت، اور جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے تو وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتی. جنتی عورت اگر اس کی زندگی میں کبھی اس کا شوہر ناراض ہو گیا، کبھی اس سے غصہ ہو گیا، تو چین اور سکون سے نہیں بیٹھ پاتی. اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں آ کر ڈال دیتی اور ہاتھ پکڑ کر کے کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، میں اس وقت تک چین و سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، میں اس وقت کھاؤں گی پیوں گی نہیں، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک آپ مجھ سے خوش نہ ہو جائیں. وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے ناراض شوہر کو منانے کی کوشش کرتی. ایسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت بتایا. تو ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ کے حق کے بعد شوہر کا بھی بہت بڑا حق ہے. شوہر کو خوش رکھے، شوہر کا حق ادا کریں، یہ ایک جنتی عورت کی پہچان ہے. یقیناً عورتوں کی بھی بہت سارے حقوق ہیں جو مردوں کو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن آج ہماری گفتگو آپ سے ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے مردوں کے حقوق ذکر کر رہے ہیں جو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے. اور ایک آخری بات، ایک جنتی عورت کے لیے آخری چیز جو مجھے آج کے پروگرام میں بیان کرنا ہے، جنتی عورت کے لیے صبر اور شکر ضروری ہے. اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی تکلیف آئے گی، کبھی آرام رہے گا. تو جنتی عورت وہ ہے اگر اس کے شوہر کی زندگی میں کبھی تکلیف آ جائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑے. آج خواتین میں یہ برائی پائی جاتی ہے، جب تک شوہر خوشحال ہے، فارغ البال ہے، اچھا کما رہا ہے، اس کے خواہشات کو پورا کر رہا ہے تو اچھے ہیں، اس کے ساتھ مل کر کے زندگی گزاریں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف کا موقع آ گیا، کچھ پریشانیاں آ گئی، وہ بیمار پڑ گیا، یا اس کی کاروبار میں کچھ، اس کی تجارت میں کچھ نقصان ہو گیا، مقروض ہو گیا، تو بعض عورتیں شوہروں کا ساتھ چھوڑ دیتی.
یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ آرام اور تکلیف، خوشی اور غمی، ہر حال میں جنتی عورت، نیک عورت اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، تکلیف میں صبر کر لیتی ہے اور خوشی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو صبر اور شکر دونوں ضروری ہیں۔ عطا بن ابی رباح نے ایک مرتبہ کہا کہ عبداللہ بن عباس نے مجھ سے کہا، الا اریک امراۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے کہا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ تو کہا کہ ضرور دکھائیے۔ تو کہا کہ دیکھو یہ کالی عورت، اس کو مرگی کا اٹیک ہوتا تھا، مرگی کی بیماری تھی۔ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے رسول میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے اس بیماری میں، اور اس بیماری میں صبر کرنے پر اللہ تجھے جنت دے گا، اور اگر چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر اس بیماری پر صبر کرنے پر اللہ مجھے جنت دے رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بیماری میں صبر کروں گا۔ لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی کہ جب مرگی کا میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرے جسم سے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوشی میں رہوں تو بھی میرے جسم سے میرے پردے، میرے کپڑے نہ ہٹنے پائے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ وہ عورتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بے ہوشی میں بھی ان کو اپنے پردے کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی کتنی فکر ہے۔ یہ ایک جنتی عورت کی پہچان ہے کہ تکلیف میں وہ صبر سے کام لیتی ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں تکلیف، اس کے بچوں کی زندگی میں تکلیف آ سکتی ہے، اس کے شوہر کی زندگی میں تکلیف آ سکتی ہے، گھریلو زندگی میں تکلیف آ سکتی ہے۔ ایمان والی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کا ساتھ دے اور صبر سے کام لے، اور اسی طرح سے شوہر کے احسانات کی ناشکری نہ کرے، احسان فراموشی نہ کرے۔ خواتین کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، ان کے ہر جذبے کی قدر کرو، ان کی ہر خواہش کو پورا کرو، لیکن کبھی ایک بار بھی اگر تم نے ان کے جذبے کی خلاف ورزی کی، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو وہ زندگی بھر کے یہ احسانات کو بھلا دیں۔ یہ عورتوں کی کمزوری ہے، ناشکری، یہ احسان فراموشی۔ تو شوہروں کے بہت ساری قربانیاں ہیں، شوہر کے بہت سارے احسانات ہیں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں اور ان کے شکر گزار رہیں، ناشکری نہ کریں۔ اس لیے کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب بدزبانی اور شوہر کی ناشکری، یہ دو بڑا سبب۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے خطبے میں کہا، عورتوں سے کو نصیحت کرتے ہوئے، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کرو اور زیادہ استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا۔ تو ایک عورت نے کہا، وہ بیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اس لیے کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، بہت بدزبانی کرتی ہو اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو ایک جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ تکلیف میں صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے شوہر کے احسانات کو نہیں بھلاتی، بلکہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی، ناشکری نہیں کرتی۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جنتی عورت کے کچھ 6 صفات ذکر کیے ہیں۔ ان 6 چیزوں کی اگر کوئی عورت پابندی کر لے تو یقیناً اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ وہ عورت آخرت میں جنت میں داخل ہوگی۔ پہلی چیز ایمان اور توحید ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرے، اور ہمارے عقیدے میں اگر بگاڑ ہے تو اس کو درست کرے، شرک سے بچے،
اس لیے کہ مشرک پر جنت حرام ہے. اور دوسرے ارکان اسلام نماز روزے کی پابندی کریں. نماز کے معاملے میں خاص طور پر کسی بھی قسم کی سستی نہ کریں, نمازوں کو ضائع نہ کریں. اور تیسری چیز زبان کی حفاظت کریں, بد زبانی سے بچیں, جھوٹ بولنے سے, گالی گلوچ سے, غیبت اور چغلی سے بچیں. اور چوتھی چیز عفت و پاک دامنی, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. اور پانچویں چیز شوہر کے حقوق ادا کریں. اور چھٹی چیز تکلیف میں صبر کریں اور اپنے شوہر کے احسانات کو یاد رکھیں, اس کے شکر گزار بنیں, ناشکری سے بچیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, آخرت کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچائے اور دنیا اور آخرت کے ہر فتنوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.